بسم الله الرحمن الرحيم. روى فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوف فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الذوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله تأذنوا لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن الرسالة
هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لكون معهم سادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. والعلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تحزنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله غمه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إله إلا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ ہم ہدیہ اہل کے ساتھ. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے اے زہرا کے لال کو، زینب کے ساتھ روتے ہیں سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی ہے روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سلا کے دے دیا بانو نے لال کو،
ایسا تو ظلم و جور کسی پر ہوا نہیں، برباد جس طرح کیا زہرا کی آل کو، لیلا دعائیں کرتے رہی باد کربلا، یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک منٹ ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے، یہ رات اندھیری اور ڈرونا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا بانو کے شیر خار کو ہفتم سے پیاس ہے، بانو کے شیر خار کو ہفتم سے پیاس ہے، بچے کی نبض دیکھ کے ماں بے حواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس پجینے سے یاس ہے، کہتی تھی کیا کروں میں دہائی حسین کی، کہتی تھی کیا کروں میں دہائی حسین کی، پتلی پھری ہے آج پتلی پھری ہے آج میرے نور عین کی، فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی، ان داغوں کو کہاں سے
جگر لاؤں یا علی، کس طرح ان کی آس کو ٹھہراؤں یا علی، پانی کا قحط ہے میں کہاں پاؤں یا علی، پچھلے کو آنکھ کھولتے تھے، پچھلے کو آنکھ کھولے تھے، اب کھولتے نہیں، روتے نہیں ہمکتے، روتے نہیں ہمکتے، نہیں بولتے نہیں، بیٹھے سرہانے جھولے کے شبیر سر جھکائے، اصغر کے کان سے لبے موجز نما لگائے، چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے، سوئے حسین ہاتھ کو بے ساختہ بڑھائے، بولی سکینہ بابا نے مشکل کشائی کی، اماں مبارک آنکھ، اماں مبارک آنکھ کھلی میرے بھائی کی، پہنچے قریب فوج تو تھرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پشرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ اڑ گیا، تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے یہ ہم ان کو لائے ہیں، آنکھیں جھکا کے بولے یہ ہم ان کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے تھرا کے آسماں کو، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے، مولا فلک کو دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں لی ہرملا نشانے سے دو ٹاک کی کماں، ترکش سے جب کہ کھینچ لیا تیر جانستاں، چھوڑا کمال سے تاک کے حلقوں میں بے زباں، چھٹتے ہی حلق بچے کا چھیدا جو تیر نے، تھرا کے آسماں کو، تھرا کے آسماں کو دیکھا صغیر نے، منہ آسماں سے شہسے نے پھرایا کہ کیا ہوا، دیکھا کہ پار حلق سے تیرے جفا ہوا، بچہ تڑپ رہا ہے لہو میں بھرا ہوا،
नन्हा सा हाथ जख्म गुलू पर धरा हुआ, आंखें फिराए देते हैं, तेवर बदलते हैं। आगे तो दुगले थे, आगे तो दुगले थे, अब खूं उगलते हैं। बानों के शीर खार को अब तुमसे प्यास है। तलवा Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. بہت شکریہ فروخ، بہت عمدہ ماشاءاللہ جی۔ دعوت کلام دیں گے ہم خان نرگس علی نجفی کو، زیب ممبر ہوں پلیز، نعرہ صلوات کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہت خوشنودی قلب مطہر امام العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بنعمته والمعبود بقدرته والمطاع لسلطانه والمرهوب لهيبته، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بحكمته وأحكمهم بعزته وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ وبأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المخلصين الميامين المظلومين. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله حق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کے مختلف حصوں پر گفتگو جاری کی، اور آج گزشتہ سے پیوستہ
ایک اور اس دعا کے پیراگراف اور ایک فراز کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہوں گی۔ امام علیہ السلام اس دعا میں جو ایک جب غالب اور ایک جنرل فضا ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ امام علیہ السلام اپنے آپ کو ایک بہت ویک پوائنٹ سے پروردگار کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے وجود سے ہر قسم کی انا، کسی بھی قسم کی ایروگنس کو ختم کر کے انتہائی ایک خاشع اور متواضع پوائنٹ پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، اور پروردگار کی جن صفات کو انووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غالباً پروردگار کی صفات جمال ہیں، پروردگار کی ربوبیت، پروردگار کی کا کرم، اس کی بخشش، اس کی جود، اس کی سخا، اس کی غافر الذنب ہونا یا غافر الذنوب یا ستار العیوب، اجمالاً اس قسم کی صفات سے پروردگار کی امام علیہ السلام متوسل ہوتے ہیں، اور ہر وہ چیز امام علیہ السلام اس دعا میں طلب کر رہے ہیں۔ اگر انسان بیٹھ کر ایک لسٹ بنانا چاہے ان چیزوں کی، ان کیفیات کی، ان حالات کی جو امام علیہ السلام اپنے پروردگار سے اس دعا کے ضمن میں طلب کر رہے ہیں، تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر وہ چیز جو ایک عام انسان کو سعادت تک پہنچنے، آخرت میں رستگار ہونے یا محض جنت میں چلے جانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ایک سالک، ایک سیر و سلوک کے راستے پر چلنے والے، ایک عرفان کی بلند ترین منازل اور عظمتوں تک پہنچنے والا جو انسان ہے، اس کو جو کچھ ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو، ان تمام حالات اور کیفیات کو امام علیہ السلام اس دعا میں طلب کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اہل عرفان نے اس دعا کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عرفاء اپنی نماز شب کی قنوت میں پابند ہوا کرتے تھے کہ اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ اس میں آپ جو کچھ طلب کرتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی کچھ اور طلب کرنے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور مجھ جیسے حقیر بندوں کے لیے تو اگر اس پوری لمبی لسٹ میں سے کوئی ایک چیز اس دعا کے نتیجے میں اگر عطا ہو جاتی ہے تو وہ ہماری ابدی سعادت کے لیے کافی ہے۔ آج جس فراز کی طرف انشاءاللہ اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں اور اس پر کچھ دیر گفتگو کریں گے، شروع اس طرح ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام کا جو شیوا ہے اس دعا میں، اور غالباً اکثر دعاؤں میں جب کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں بے مقدمہ طلب نہیں کرتے۔ علماء اکثر کہتے ہیں کہ اپنی حاجات کو، دعاؤں کو دم بریدہ نہ بناؤ، یعنی دم کٹی ہوئی نہ ہو، اول و آخر اس کو ایک مقدمے کے اندر ملحوف کر کے اس کو پروردگار کے حضور پیش کرو۔ بس امام علیہ السلام جب بھی کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ایک مقدمتاً پروردگار کی صفات کو، اس کے کرم کو یاد کرتے ہیں۔ بس اس فراز میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں الہی انت الذی تفیض صیبک علی من لا یسألک، پروردگارہ تو وہ ہے کہ ان لوگوں پر وعلی الجاحدین بربوبیتک، تو ان لوگوں پر جو تیرا انکار کرتے ہیں اور جو تیرے در پر کبھی درخواست نہیں کرتے، ان پر بھی اپنی عطاؤں کو کی ریزش کرتا ہے، بارش کرتا ہے، اپنے اپنے ربوبیت کی خاطر، اپنی صفت ربوبیت کے نتیجے میں تو ان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے جو کبھی تجھ سے طلب نہیں کرتے، جو تیرا انکار کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ سَيِّدِي بِمَنْ سَأَلَكَ، بس اس شخص کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہوگا جو تیرے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وَأَيْقَنَ أَنَّ الْخَلْقَ لَكَ، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ کائنات تیری مخلوق ہے۔ وَالْأَمْرَ إِلَيْكَ، اور امر اور کمانڈ تیرا ہے، وہ محض ایک مامور ہے۔ تبارکت و تعالیت یا رب العالمین، تو بابرکت ہے، تیرا وجود بابرکت ہے، تو عظیم ہے،
یا رب العالمین سیدی عبدک ببابک، اے میرے آقا، میرے سید سردار، عبدک ببابک، تیرا بندہ تیرے دروازے پر کھڑا ہے. اقامته الخصاصة بين يديك يقرأ باب إحسانك بدعائه. اقامته الخصاصة بين يديك، اس کی ناتوانی نے، اس کی بیچارگی نے اسے تیرے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے. یقرأ باب احسانک بدعائه، اپنی دعا کے ذریعے تیرے احسان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. فلا تعرض بوجهک الکریم عنی، پس تو اپنا روی کرم اس سے نہ موڑ. وقبل منی ما اقول، اور جو میں تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے قبول کر. اگر جو کوئی عذر لے کر آیا ہوں اس کو قبول کر، کوئی دعا لے کر آیا ہوں، پروردگارا میری دعا کو اپنی درگاہ میں قبول کر. ان تمام مقدمات کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ اپنے مدعا کی طرف بڑھتے ہیں. فقد دعوت بہذا، میں تیرے حضور یہ دعا مانگتا ہوں، یہ میری خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ چند دعائیں یا امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر پروردگار سے مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک صبرا جمیلا، پروردگارہ مجھے صبر جمیل عطا کر، وفرجا قریبا، اور ان قریب راحتی عطا کر، راحتی اور فرج، گشائش. اور چند اور یہاں پر دعائیں ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. آج جس دعا کی طرف ہماری توجہ ہم متوجہ ہیں وہ صبر جمیل ہے. اللہم انی اسألک صبرا جمیلا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں یہ خصوصیت پروردگار سے طلب کی ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صبر متوسط لیول کا صبر ہے، ہر انسان کی شامل حال ہے، اور ایک ہائر لیول کا صبر ہے، صبر عرفان کے باب میں ایک صبر ہے. عرفان کے باب میں صبر کی جو درجات ہیں، ممکن ہے ان میں سے بہت ہماری حتیٰ ایک عام انسان کی ہونے کے ناطے سے ہماری کمپریہنشن سے باہر ہوں. اچھا جائے کہ ہم ان مقامات کو حاصل کر سکیں. میں جو مقامات خود میری سمجھ سے بالاتر ہیں، میں ان کے بارے میں زیادہ توضیح نہیں دوں گی. وہ مقامات انشاءاللہ آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے لیے قابل فہم ہیں، قابل دسترسی ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان مقامات کی طرف جو اہل عرفان کی اعلیٰ ترین منازل کے خواص اور اس کی خصوصیات اور آثار میں سے ہیں، ان کو محض ان کی طرف اشارہ کریں گے. صبر خود یہ ایک سٹیٹ کا نام ہے ایک انسان کی زندگی میں. یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کے فوائد انسان کی زندگی میں کیا ہیں، اور اس کی ارزش کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اکثر بہت سے معصومین سے مختلف روایات میں یہ مفہوم اور یہ محتویٰ بیان ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایمان کا صبر سے تعلق، ایمان اور صبر کا ریلیشن شپ ایسا ہی ہے جیسے ایک بدن کا ریلیشن شپ سر کے ساتھ ہے. یعنی ایمان بدن ہے اور صبر اس کا سر ہے. بس اگر بدن سے سر جدا ہو جائے تو بدن کو موت آ جاتی ہے، اگر صبر ختم ہو جائے تو انسان کو موت آ جاتی ہے، انسان کے ایمان کو موت آ جاتی ہے. گویا ایمان اس کے وجود سے اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر نکل جاتا ہے. اس صبر کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طولانی حدیث منقول ہے، منسوب ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ یہ صبر جو اب میں بیان کرنے لگی ہوں، یہ وہ متوسط لیول کا صبر ہے جو ہر ایک کے لیے قابل دسترسی ہے، ہر کوئی اس کو حاصل کر سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے ہر انسان مومن کے لیے ان صبر کی ان منازل کو حاصل کرنا. صبر کی بالاتر منازل کو ہاں اگرچہ فضیلت ہے، اگرچہ انسان اپنے کمال تک، خلیفۃ اللہ تک اسی وقت پہنچتا ہے جب ان درجات کو حاصل کرے، مگر ہر شخص پر واجب نہیں ہے کہ ابتدا بساکن ان مراحل کی طرف حرکت کرے. یہ متوسط لیول کا صبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں رسالت مآب صلوات اللہ علیہ کے 3 چیزوں کے مقابلے میں
انسان کو صابر ہونا ہے۔ پہلا صبر صبر ہے انسان کی تقدیر کے اوپر، جو کچھ اس کی زندگی میں ہوتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، جو امتحانات اس کو درپیش آتے ہیں، ان کے مقابلے میں صبر کرنا۔ اگر کوئی شخص فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیول پر صبر کرتا ہے، یعنی مصیبتوں پر، بلاؤں پر صبر کرتا ہے، تو پروردگار کے حضور 300 درجات اس کے لیے محفوظ ہیں، 300 درجات، اور ان میں سے ہر ایک درجے کی وسعت کتنی ہے؟ فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک، زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے اتنی اس درجے کی وسعت ہے۔ اگرچہ ان درجات سے مراد ایک فزیکل سپیس نہیں ہے، اور کہ ہم کہیں کہ یہاں سے لے کر آسمان تک ہم اس کو تولیں اور کہیں کہ اس شخص کو اتنا، اس مملکت کا انسان کیا کرے گا آخرت میں۔ لہٰذا یہ مقامات یا درجات کی جب گفتگو ہوتی ہے، یہ آخرت سے مربوط، عالم الآخرہ سے مربوط کوئی حقیقتیں ہیں جو ابھی ہمارے ٹاپک سے خارج ہیں۔ نہ ہی ایک انسان کی جب تک وہ اس دنیا میں نہ وہ ان چیزوں کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا کہ ان درجات سے کیا مراد ہے۔ علماء نے، مفسرین نے، عرفاء نے توضیحات دی ہیں، یہاں تفسیریں کی ہیں، بہرحال وہ ہماری بحث سے خارج ہے کہ وہ درجہ، ہر درجے کے اندر کیا ہے، کیا حقیقتیں ہیں۔ بہرحال ہر درجے، 300 درجے اس شخص کے لیے جو بلاؤں پر صبر کرے، ابتلاءات پر، مصیبتوں پر صبر کرے، 300 اس کے لیے محفوظ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دوسری قسم کا صبر ہے اطاعت کے اوپر، پروردگار کی طرف سے جو اعمال واجب کر دیے گئے ہیں ان کے مقابلے میں صبر، یعنی انسان ان کو انجام دے، بغیر جزا و فضا کے ان افعال کو انجام دے، یہ صبر علی الطاعہ ہے، یعنی طاعت اور پروردگار کی اوبیڈینس کے مقابلے میں انسان صابر ہو۔ اس قسم کے صبر کو اپنانے والے کے لیے پروردگار کے حضور 600 درجات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک درجے کی وسعت زمین سے لے کر عرش تک ہے، آسمان نہیں، سما اور عرش میں فرق ہے۔ فرمایا کہ اس ہر درجے کی وسعت زمین سے لے کر عرش الہی تک ہے۔ تیسری قسم کا صبر، الصبر علی المعاصی، عصیان اور پروردگار کی نافرمانی، گناہ کے مقابلے میں، جب گناہ کی جو فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے، حالات، وہ اپرچونٹی آپ کے سامنے ہے، مگر آپ اس گناہ کو ترک کرتے ہیں، اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، تو اس قسم کے صبر کی اہمیت پچھلے 2 قسم کے صبر سے زیادہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کو جو اس قسم کا صبر اختیار کرے، اس کے لیے پروردگار کے پاس 900 درجات ہیں، اور ہر درجے کی وسعت زمین کی تہ سے لے کر عرش کی بلندی تک ہے، عرش کی جو پیک اور عروج ہے وہاں تک ہے۔ بس اس کا مقام پچھلے 2 قسم کے صبر سے زیادہ ہے۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ صبر سے مراد، مثال کے طور پر جو پہلی قسم کا صبر ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان، جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں، کہ انسان پروردگار کے حضور شکایت نہ کرے، اپنے جو مصائب ہیں یا مشکلات زندگی میں ہیں ان کا ذکر پروردگار کے حضور کرنا انبیاء کا شیوا رہا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں پروردگار عالم اپنے مقرب بندوں، اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے پروردگار سے ان مصیبتوں کے بارے میں راز و نیاز کرتے۔ جناب ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، ایوب، ہمارے بندے ایوب کا لوگوں کے پاس ذکر کرو، جو کیا کہتے تھے، انی مسنی الضر، مجھ پر مصیبت آ گئی ہے، مجھ پر بلائیں آ گئی ہیں، یعنی پروردگار کے حضور گلا و شکوہ کرتے تھے، پروردگارا میں تنگ دست ہو گیا ہوں، میرے بچے چھن گئے، مجھ پر بیماری، جتنی مصیبتیں تھیں اس کا تذکرہ پروردگار کے حضور کرتے تھے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امام خداوند متعال فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صابرا، ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ بس منافی صبر نہیں ہے اگر کوئی اپنے پروردگار کے حضور اپنی مشکلات کی شکایت کرتا ہے، بلکہ اس صبر سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے جزا و فضا نہ کرے۔ اگر کوئی
امتحان زندگی میں آ جاتا ہے تو اس پر صبر کرے اور دوسروں کے سامنے ان مسائل کو برملا نہ کرے، جہاں بیٹھے اپنی زندگی کی مشکلات کے بارے میں گفتگو نہ کرے، اس مصیبت کو پروردگار کی جانب سے ایک امتحان اور آزمائش سمجھ کر برداشت کرے اور لوگوں کے سامنے خدا کی شکایت نہ کرے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے حال احوال پوچھیں پہلے تمام نیگیٹو ایسپیکٹس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں زندگی میں، کبھی وہ اپنے حالات سے خوش نہیں نظر آتے۔ ہمارا یہ غالب ایک ہماری سٹیٹ بن جاتی ہے بعض اوقات کہ پہلے جب بھی اپنی زندگی کے بارے میں انسان بیٹھ کر سوچنا بھی شروع کرتا ہے تو پہلے تمام نیگیٹیوٹی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہے، فلان نہیں ہے، فلان نہیں ہے، فلان نہیں ہے۔ اور اکثر اس کی وجہ وہ کمپیریزنز ہیں جو ہم اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیوں کے درمیان کرتے ہیں۔ اس پہ کو چار چاند لگا دیے ہیں آج کل سوشل میڈیا نے، اور جس میں ہر ایک کی لائف سوائے آپ کی اپنی زندگی کے آپ کو باقی سب کی زندگی پرفیکٹ نظر آتی ہے۔ آپ کمپیئر کرتے ہیں، حسرتوں کا شکار ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پروردگار سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ پروردگار نے آپ کو جو عطا کیا ہے اس پر نارضایت کی کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دوسروں کے سامنے جزا و فضا کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جتنی بار انسان اپنے رب کی شکایت کسی دوسرے کے پاس کرتا ہے، جتنی بار آپ کریں گے، وہ آپ کی زبان پر بار بار اس بات کا جاری ہونا آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کو درگیر کر لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے۔ زبان سے یہ کیفیت حرکت کرتے ہوئے دل میں پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کی باطنی تصویر وہی بن جاتی ہے، وہ ناشکر گزاری اور پروردگار اس کے حضور، پروردگار کی مشیت، اس کی تقدیرات اور اس کے بھیجے ہوئے امتحانات کے برابر جو شکایت اور شکوے کی کیفیت ہے وہ اس کی باطنی تصویر بن جاتی ہے۔ جب باطنی تصویر بن جاتی ہے تو انسان کا دل پروردگار کی محبت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض کیسز میں حتیٰ ممکن ہے کہ ایک ریزنٹمنٹ کا، ناراضگی کا ایک احساس انسان کے دل میں خدا کے بارے میں پیدا ہو جائے، اور جب ایسا ہو جائے تو یہاں پر پہنچ کے انسان کو اس حدیث کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ ایمان کے لیے صبر ایسا ہے جیسے بدن کے اوپر جسم کے اوپر سر۔ جب پروردگار کی ذات سے خفا انسان ہونے لگے، ناراضی اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے، تو یہ ایمان کو اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت تعبیر اور تفسیر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے استعمال کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس پر ہزاروں نعمتیں اس کے پروردگار نے نازل کی ہوں اور ان گنت رحمتیں، برکتیں اس کی زندگی میں موجود ہوں، اور اس کے بعد ان تمام نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد ایک بلا، ایک آزمائش اس کی زندگی میں آ جائے، اور یہ شخص اس ایک بلا، ایک مصیبت یا وہ آزمائش جو پروردگار نے خود اس کی اصلاح اور اس کی کہ جو پوٹینشلز ہیں، جو استعداد ہے، اس کو فلرش کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے مقابلے میں صبر نہ کر سکے اور غیر خدا کے پاس اس اپنے محسن کی برائی کرنے لگے، اس کی شکایت کرنے لگے، تو اس سے بدتر انسان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جزا و فضا کسی غیر خدا کے حضور انسان کے لیے۔ پھر اس صبر کا نتیجہ کیا ہے، کیا بینیفٹس انسان کے وجود کے لیے ہیں؟ جس طرح منفی انداز میں ان مسائل کا، ان بلاؤں کا بار بار ذکر کرنا انسان کے لیے باطنی تصویر بن جاتی ہے، انسان کی ایک پرماننٹ سٹیٹ بن جاتی ہے، اسی طرح صبر کرنا یعنی ناراضگی کا احساس دل میں پیدا نہ ہونے دینا پروردگار کے حضور، یہ اگر بار بار تکرار ہو تو اس کے نتیجے میں باطنی تصویر شکر گزاری کی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خود صبر ایک سیڑھی بن جاتی ہے، زینہ بن جاتا ہے
سیر و سلوک کے اس راستے میں بالاتر مقامات حاصل کرنے کے لیے، اگلے سٹیجز پر، اگلے درجات تک پہنچنے کے لیے جو پہلی منزل پر صبر کرے، یعنی تقدیرات الہی، ان ابتلاءات، ان مسائل پر جو زندگی میں آتے ہیں، ان پر جو صبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر رضا مقام رضا پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا وجود عرفان کی منازل میں ایک منزل ہے جس کو مقام رضا کہا گیا ہے، اس کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں مقام رضا کو حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو اطاعت کے برابر میں البتہ اس کا ثواب اس سے بڑھ کر ہے، جو اطاعت کے باب میں صبر کرتا ہے، اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے جو زندگی میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، جو یہ کام انجام دے، اس کے دل میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ تقوی نفس پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں، جو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے دل میں تقوی نفس پیدا ہو جاتا ہے، جو پروردگار کے احکام کے آگے مطیع ہو اور اس پر صبر کرتا ہے، اس کا وجود خاشع ہو جاتا ہے، اس کے اندر انس پیدا ہو جاتا ہے۔ پس مقام انس کو حاصل کرنا، پروردگار کے حکم سے مانوس ہو جانا، آہستہ آہستہ ایک زینہ بن جاتا ہے، سیڑھی بن جاتی ہے خود پروردگار سے مانوس ہونے کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ایک دو دن پہلے کہ انس وہ کیفیت ہے جو انسان کے میل اور کسی چیز کی طرف کشش کا جو محور ہے اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس یہ صبر، ان مقامات پر صبر انسان کو اگلی سٹیجز پر لے جاتا ہے، وہ استعداد جو انسان خود نہیں جانتا کہ اس کے اندر موجود ہے، وہ ان کو کشف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں الحر حرن، جو شخص آزاد ہے، آزاد منش ہے، جو اپنی روح کو آزادی کی عادت دے چکا ہے، وہ دنیا کی قید میں نہیں ہے، وہ ہر کیفیت میں آزاد ہوتا ہے، وہ چاہے مصیبت اس پر آئے، وہ مصیبت اس کی اس آزاد فری اسپرٹ کو قید نہیں کرتی، اگر اس پر خوشی آتی ہے تو یہ خوشی اس کو آپے سے باہر نہیں کر دیتی، آرام اور سکون کی زندگی اس کو دوسروں سے غافل نہیں کرتی۔ پھر فرماتے ہیں جس طرح کہ یوسف صدیق، ان پر مختلف سٹیجز آئیں مگر ان تمام سٹیجز میں وہ آزاد رہے، ان کی اس آزاد روح کو کوئی قید نہیں کر سکا، وہ اس وقت بھی آزاد رہے جس وقت وہ اس ایک کنویں کی تہ میں تھے، اس وقت بھی آزاد تھے جب ان کو بظاہر غلام بنا کر بازار میں بیچ دیا گیا، اس وقت بھی آزاد رہے جب ان کو زندان میں ڈالا گیا، جب آزاد تھے اس وقت بھی اس آزادی نے یوسف کو آپے سے باہر نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں پروردگار نے یوسف کو چن لیا اور اسی شخص کو اس کا ماتحت بنا دیا جس نے کسی وقت یوسف کو غلام کے عنوان سے خریدا تھا۔ پھر پروردگار نے ان کو مبعوث کیا، یعنی پیغمبری پر مبعوث کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یوسف نفس کی قید سے اپنے آپ کو یوسف نے آزاد کر لیا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی مسائل زندگی میں آئیں، یہ شخص اپنے آپ کو ان مسائل کے حوالے نہیں کرتا، گریسفلی ان مسائل کا مقابلہ کرتا ہے۔ صبر یہ جو پرماننٹ سٹیٹ انسان کی بن جاتی ہے، پھر حالات اس کے ارد گرد جس طرح سے بھی تبدیل ہوں، اس کے وجود میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ باوقار رہتا ہے۔ یہ کیفیت یوسف صدیق کی ہے، اور یہی کیفیت خداوند متعال نے قرآن کریم میں سراہا ہے بہت سے اپنے بندوں کو، اور چند انبیاء کے نام لیے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان خاص بندوں کو مقام امامت عطا کیا۔ کیوں؟ لما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر پیشہ کیا، صبر اختیار کیا۔ وہ کون سا صبر تھا، کس مرحلے کا صبر تھا؟ ممکن ہے ہر نبی صبر کی منازل میں مختلف ہو۔ ایک مرتبہ ایک صلوات بھیجتی ور محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وہ مراتب کیا ہیں؟ کہتے ہیں روی ان شابا من المحبین سأل الشبلی عن الصبر،
شخص نے شبلی سے ایک مسٹیک گزرے ہیں، صبر کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا فقال ای الصبر اشد، الصبر للہ، کون سا صبر شدید تر ہے، بالا تر ہے؟ الصبر للہ، کیا صبر للہ؟ فقال لا، کہا نہیں. فقال الصبر باللہ، فقال لا. فقال الصبر علی اللہ، فقال لا. فقال الصبر فی اللہ، فقال لا. فقال الصبر مع اللہ، فقال لا. فقال ویحک فأی؟ فقال الصبر عن اللہ. فشہق الشبلی فخر مغشیا علیہ. شخص نے سوال کیا کہ کون سا صبر عظیم تر ہے، کیا صبر للہ، خدا کی خاطر صبر؟ کہا کہ جواب دیا نہیں. کہا کہ صبر باللہ، خدا کے ذریعے صبر. فقال اللہ. پھر سوال کیا صبر علی اللہ، خدا پر صبر، لفظی ترجمہ انشاءاللہ ابھی توضیح دے دوں گی. فقال اللہ. فقال الصبر فی اللہ، خدا کی ذات میں صبر. فقال اللہ. فقال الصبر مع اللہ، کیا پروردگار کے ساتھ صبر؟ فقال اللہ. فقال ویحک فأی، پس کون سا صبر؟ فقال الصبر عن اللہ. یہ کہہ کر فشہق الشبلی، یہ عارف، یہ مسٹک نے ایک آہ بھری، ایک چیخ ماری. فخر مغشیا علیہ، اور بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ کیا منازل ہیں صبر کے؟ میں نے عرض کیا کہ بیسک مرحلہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا، یہ 3 قسم کے صبر. یہ 3 قسم کے صبر جب انسان کے لیے ایک پرماننٹ سٹیٹ بن جائیں، انسان کا پہلا ریاکشن، اسپونٹینیس ریاکشن کسی بھی آنے والی آفت، آنے والے حالات کے برابر میں، یا گناہ کی جو اپرچونٹی ہے اس کے بارے میں، یا پروردگار کے حکم کے سامنے اس کی غالب کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ صابر ہے اور مطیع ہے، تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ صبر کی اونچی منازل کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ان بالاتر منازل میں سیر و سلوک کے باب میں صبر کا جو مفہوم ہے، اس میں پہلا صبر یا پہلا درجہ صبر للہ ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ یہ مقام نازلہ سالکین ہے، یعنی سالکین اپنے راستے کے ابتدا میں اس قسم کے صبر کو ماسٹر کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ امام خوئینی فرماتے ہیں از خود و اعمال نفسانیے منسلخ شدن. یہاں پر کیا کرتا ہے سالک؟ گویا اپنے وجود کے اندر ایک ہجرت انجام دیتا ہے، یعنی دنیا اور اس کے متعلقات سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے. اور اب تک اگر وہ صبر کرتا تھا یہ سوچ کر کہ اس صبر کے نتیجے میں مجھ میں حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، صبر کے نتیجے میں مجھے آخرت میں فلان درجات عطا ہوں گے، صبر کے نتیجے میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، صبر نہیں کروں گا تو لوگوں کے درمیان رسوا ہوں گا. یہ بھی روایت کا مفہوم ہے. جو صبر نہیں کرتا، جزا و فضا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یہ سب چیزیں سوچ کر اگر انسان صبر کرتا ہے، یہ مقام جس کو صبر للہ کہا گیا ہے، اب انسان کیونکہ اپنی ذات اور اپنی انا کو ختم کر چکا ہے، متعلقات دنیاوی کو ختم کر چکا ہے، لہٰذا اب وہ اگر صبر کرتا ہے تو فقط پروردگار کی رضا کے لیے، صبر للہ. اب اس لیے صبر نہیں کرتا کہ اس کا مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا دنیا میں یا آخرت میں. اب صبر اس لیے کرتا ہے کہ پروردگار کو پسند ہے، اس کی خاطر صبر کرتا ہے، یہ نہیں سوچ کر کہ اس کے نتیجے میں مجھے کیا حاصل ہوگا. اپنی اس کے تمام عبادتیں، اس کے مناسک، اس کے جتنے بھی زندگی کے امور ہیں، اس میں محور خدا بن جاتا ہے، خدا کی خاطر انجام دے رہا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے صبر للہ. اسے بالاتر مقام کہا کہ یہ نہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے. پھر فرمایا صبر باللہ. صبر باللہ کیا ہے؟ یہاں پہنچ کر پچھلے مرحلے میں یہ فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پچھلے مرحلے میں خدا کی خاطر صبر کر رہا تھا، اس کی رضا کی خاطر صبر کر رہا تھا. اس مرحلے میں
وہاں سمجھ رہا ہے کہ میں خدا کی خاطر میں صبر کر رہا ہوں، صابر میں ہوں، اور یہ فعل میرا ہے، اور میں اس کو پروردگار کی خاطر انجام دے رہا ہوں. بس ابھی کچھ یہ میں باقی ہے، یہ اس فعل کو اپنی ذات کی طرف نسبت دے رہا ہے، اگرچہ خدا کی رضا کی خاطر، اگرچہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، مگر کہہ رہا ہے میں نے صبر کیا اس کی خاطر. صبر باللہ میں اپنے لیے کوئی حول اور قوت اس کے لیے قابل تصور نہیں ہے. یعنی اب وہ اس یقین تک پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ اس سے کوئی خیر سرزد ہوتی ہے تو وہ اس سے سرزد نہیں ہوتی، بلکہ پروردگار کا ارادہ ہے جو اس میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کی طاقت ہے جو یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے. بس اس صبر کو خود اپنی ذات سے نسبت نہیں دیتا. یہ کہنے کو گستاخی سمجھتا ہے کہ میری ذات تھی، میں تھا جس نے صبر کیا، بلکہ اپنی تمام حرکات کو، اپنی تمام جو خیر اس سے جو اعمال خیر جو صادر ہو رہے ہیں ان کو پروردگار کی حول اور قوت کا نتیجہ سمجھ رہا ہے. جس طرح کل میں نے عرض کیا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اس کی طاقت سے اور اس کے ارادے سے میں کھڑا ہوتا ہوں، اس کے ارادے سے اور طاقت سے میں بیٹھتا ہوں. بس یہاں پر ایک مرحلہ آگے بڑھ چکا ہے اور اس فعل میں اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز نہیں سمجھ رہا. پھر کیا ہے کہ یہ کیا یہ بالا تر مقام ہے صبر کا. فقال اللہ فقال الصبر علی اللہ، کیا اس سے بالا تر مقام، یہ بالا ترین مقام صبر علی اللہ ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پچھلے مرحلے سے بھی ایک مرحلہ آگے بڑھ جاتا ہے. پچھلے مرحلے میں گویا سین یہ سیناریو ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، اور ان بلاؤں کے مقابلے میں انسان پروردگار کے ارادے اور قوت کے ذریعے سے صبر کر رہا ہے. یہاں پہنچ کر جو کچھ کائنات میں ہے اور جو کچھ اس کی زندگی میں آ رہا ہے، چاہے وہ نعمتیں ہیں، چاہے وہ آزمائشیں ہیں، ہر چیز جو کچھ وہ دیکھتا ہے، جو کچھ اس کی زندگی میں ہے، اس کو پروردگار کی صفات جلال اور جمال کی تجلی دیکھتا ہے. یعنی جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی ایک صفت کی، پروردگار کی کسی صفت کی تجلی ہے. بس کوئی بلا اس کے لیے بلا نہیں رہتی. مصیبت کو اب وہ مصیبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، کسی امتحان کو امتحان کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ جو کچھ بھی آتا ہے اس کو وہ پروردگار کے وجود کی تجلی دیکھتا ہے. جہاں بھی دیکھتا ہے، بدریا بنگرم دریا تو بینم، بصحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم در ملک ہستی نقشان از روی زیبای تو بینم. جہاں بھی دیکھتا ہے، دریا کو دیکھے، صحرا کو دیکھے، نعمتوں کو دیکھے، فقر کو دیکھے، جو بھی حالات آتے ہیں، اگر نعمت میں ہے تو پروردگار کی تجلی ہے، اگر فقر میں ہے تو اس کی تجلی ہے، اگر صحت یاب ہے تو پروردگار کی تجلی ہے، اگر مریض ہے اس کی تجلی ہے. بس اس مقام پر پہنچ کے یہ صبر علی اللہ، یعنی پروردگار پر صبر، پروردگار کی جو تجلیات اس کی زندگی میں ہے، اس کی صفات کی جو مینیفیسٹیشن اس کی زندگی میں ہے، اس کے آگے صابر ہے. شاید یہ مقام ہے، شاید اس لیول کے صبر کی طرف اشارہ فرماتی ہیں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جس وقت فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا من اللہ، میں نے تو صرف حسن دیکھا ہے. یعنی جو کچھ من اللہ، اس کی جانب سے صرف حسن نازل ہوا ہے. یعنی جو کچھ زندگی میں آیا، جو مصائب، جو قیامتیں زینب کبریٰ کی سر پر ٹوٹیں، ان سب کو وہ تجلیات الہی دیکھتی ہیں، صفات جمال اور جلال کا نزول دیکھتی ہیں، ان کی مینیفیسٹیشن دیکھتی ہیں. بس چاہے وہ حسین کے سر کا تن سے جدا ہو کر نیزے کی نوک پر بلند ہونا ہو، یا اون محمد کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہو، یا اکبر کے کلیجے میں برچی ہو، عباس کے بازوؤں کا کٹنا ہو، ان کو
ایک اور زاویے سے زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں، ایک مصیبت اور بلا کے زاویے سے نہیں دیکھتی بلکہ پروردگار کی صفات کی تجلی دیکھ رہی ہیں. لہذا فرماتی ہیں کہ میں نے تو جو کچھ دیکھا ہے وہ حسین تھا، وہ سب جمیل تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تجلی تھی. وہ ہے جو جلوگر ہے ہر ایک منزل پر، ہر ایک مقام پر. یہ ایک عظیم منزل ہے صبر کی. مگر کیا اس سے بڑھ کر کوئی صبر ہے؟ اس پر فرمایا لا، اس کے بعد کیا ہے؟ صبر مع اللہ. اس سے کیا بالاتر منزل یہ ہے، بالاترین منزل صبر مع اللہ ہے. کہا نہیں، صبر مع اللہ کیا ہے؟ صبر فی اللہ میں، صبر علی اللہ میں، معذرت چاہتی ہوں، صبر علی اللہ میں آپ نے ہر چیز کو پروردگار کی تجلی دیکھا. صبر فی اللہ میں یہاں آپ اس سے بھی ایک مقام آگے چلے گئے ہیں. یہ اس لیول پر آ کر سالک، اس کو کہتے ہیں یہ اہل حضور ہو گئے ہیں. یعنی اب جو کچھ اس کی زندگی میں ہو رہا ہے، جو کچھ اس کے ارد گرد ہے، اس کو محض پروردگار کی صفات کی تجلی نہیں دیکھ رہا. اب وہ خود صفات اور اسما کے اندر سیر کر رہا ہے. اب خود صفات کو دیکھ رہا ہے، خود اسما کا مشاہدہ کر رہا ہے. اب ایسے میں کیسا صبر کرنا ہے؟ یہ صبر اب دنیا اور اس کے مسائل سے، اس کی بلاؤں سے بہت آگے گزر چکا ہے. اب وہ دنیا اور اس کے اندر جو اس کے متعلقات ہیں ان کو دیکھ ہی نہیں رہا. اس کی نگاہوں میں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی ارزش بلکہ کوئی وجود ہی نہیں رہا، بلکہ یہاں پر وہ غرق ہے خود پروردگار کی صفات جلال اور جمال کے مشاہدے میں. ایسے میں کیسا صبر کرنا ہے، کیسا صبر اس کے لیے ضروری ہے؟ یہاں پہنچ کر وہ اپنے دل کو، جو ان تجلیات کو کمپریہنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگار کی اسما اور صفات کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس دل کو مزمحل اور ہلاک ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے دل کو وسیع کر رہا ہے، اپنے دل کو مضبوط بنا رہا ہے کہ کہیں اسی سٹیج پر ہلاک نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ان تجلیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سفر یہیں پر ختم نہ ہو جائے، مزمحل نہ ہو جائے. جس کے بارے میں جبرائیل امین نے فرمایا بینی و بین اللہ 70 حجابا لو دنوت واحدا لاحترقت. اگر میرے اور میرے پروردگار کے درمیان 70 حجاب ہیں، حجب من النور، نورانی حجاب ہیں، کہ اگر میں ان میں سے کسی ایک کے قریب ہو جاؤں، کسی ایک کے بھی قریب ہو جاؤں تو ہلاک ہو جاؤں. یعنی 70 تجلیات، 70 اسما ابھی ایسے ہیں کہ جبرائیل امین کا دل ان کی تاب ابھی نہیں لا سکتا. لہٰذا کہتے ہیں کہ کیونکہ ملائکہ کا مقام سٹیٹک ہے، ملائکہ اب جس مقام پر خلق ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اسی مقام میں رہتے ہیں، اس سے آگے یا پیچھے نہیں جاتے. لہٰذا جبرائیل کا مقام ایک فکسڈ مقام ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں خلق کیا گیا ہے اور میرے وجود کے اندر ظرفیت اور کیپیسٹی اتنی ہی ہے، اور اس کے بعد کی جو 70 لیئرز ہیں یا 70 تجلیات ہیں، 70 اسما ہیں، ان تک میری رسائی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میری کیپیسٹی سے باہر ہے. اگر میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، ان کو کمپریہنڈ کرنے کی کوشش کروں تو ہلاک ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، لاحترقت، تو جل جاؤں. یہی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ حب اللہ نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت الہی، جلوات الہی ایسی آگ ہے جو کسی دل سے نہیں گزرتی مگر یہ کہ اس کو جلا ڈالتی ہیں. بس یہ مرحلہ ایسا ہے اولیاء اللہ کا مرحلہ، جہاں پر وہ صفات جلال و جمال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ایسے میں ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو مزمحل ہونے سے بچائیں اور ہلاک ہونے سے بچائیں، تاکہ اس سے بالاتر، اس سے بڑے مرحلے تک پہنچ سکیں جس تک جبرائیل امین نہیں پہنچ سکتے. اب اس سے بالاتر مرحلہ کیا ہے؟ اما صبر مع اللہ. صبر مع اللہ کہا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلوات اللہ علیہ اور ان کی
ان کے نور میں مشارکت رکھنے والی ان ہستیوں کے سوا شاید ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. اما صبر مع اللہ، یہ کیسا مقام ہے؟ یہ ایسا مقام ہے جو اس دنیا کی، اس فزیکل ورلڈ، اس عالم مادہ کی کیپیسٹی سے باہر ہے. اس عالم میں رہتے ہوئے حتیٰ کوئی ملک مقرب، کوئی نبی مقرب، صدیق بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس دنیا کی قید میں ہے. یہ وہ مقام تھا جس کو جناب موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ نے پروردگار سے طلب کیا. جب فرمایا، جب 40 شب و روز پروردگار کے ساتھ مناجات کی، تجلیات الہی کا ادراک کرتے گئے یہاں تک کہ جب اسماء و صفات میں سیر کی تو پھر فرمایا ربی ارنی انظر الیک، پروردگارہ مجھے اجازت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں، تیرا مشاہدہ کر سکوں. یہ مشاہدہ اسماء و صفات سے بڑھ کر ہے، یہ مشاہدہ ذات ہے، ذات الہی، اس کی ایسنس جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے جب تک خاص طور پر اس دنیا کی قید میں ہے. پروردگار نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، تو جب تک اس دنیا میں ہے، اس مادی زندگی اور اس عالم مادہ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ ذات تجلی کرے. لہٰذا فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میری ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. مگر اس عالم سے باہر، اس عالم میں جہاں سے رسالت معاب کو پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا، اس عالم میں شاید یہ ہستیاں اس مقام پر فائز تھیں کہ ذات الہی کی تجلیات کو ابزورب کر رہی تھیں. لہٰذا یہ کیا ہے؟ صبر مع اللہ، ذات الہی کا مشاہدہ کریں اور اس جلوات پر اس طرح صبر کریں اور اس کو اپنے آپ کو وہاں پر مزمحل ہونے سے بچائیں. یہ صبر مع اللہ ہے، یہ اس لیول کا صبر ہے جس کے بارے میں خداوند متعال قرآن میں فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین. یہ صبر مع اللہ ہے، یعنی وہ خاص لوگ جو پروردگار کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تاب لاتے ہیں، اس کی تاب لانے کی صلاحیت لاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ ہے، معیت ہے یہاں پر. یہ اما صبر مع اللہ. اس سے بڑھ کر جب سوال کیا گیا کہ یہ آخری مرحلہ ہے، فرمایا نہیں، ایک اور مرحلہ ہے، اما صبر عن اللہ. یہ جو اس مقام پر پہنچ گیا ہو، جو صبر مع اللہ کے مقام پر پہنچ گیا ہو، اس کے لیے دشوار ترین مرحلہ صبر عن اللہ ہے. صبر اس کے بارے میں یا اس کی خاطر یا اس کی جدائی میں کہا جائے تو بہتر ہے. یہ کیسا صبر ہے؟ ایک روح، ایک دل جو اس قدر قریب ہو جائے، اس ریلم تک جا پہنچے جہاں تک کسی ملک مقرب کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں پہنچ جائے، ذات کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہو، ان سے مانوس ہو چکا ہو، پھر اس کی اطاعت کی خاطر اپنے آپ کو حجاب میں لے جائے، اس کے امر کی اطاعت کے لیے پروردگار کے حکم کو بجا لانے کی خاطر اپنے آپ کو اس مقام سے دور کر لے، اس کو چھوڑ کر عالم مادہ میں اتر آئے. عالم مادہ میں اترنے کے نتیجے میں خواہ نخواہ حجاب آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ تجلیات جیسے میں نے عرض کیا، ذات، ایسنس، اس کو اس دنیا میں فزیکل ورلڈ میں کوئی حاصل نہیں کر سکتا، ریسیو نہیں کر سکتا. بس وہاں پہنچنے کے بعد اس کے حکم کے آگے تسلیم ہوتے ہوئے اس مقام کو چھوڑ کر اس پست دنیا میں آ جائے، عالم مادہ میں آ جائے. دنیا دنا سے یعنی پست، وہ ریلم جو پست ہے وہاں آ جائے اور محجوب ہو جائے، حجاب پہن لے اور ان تجلیات پر حجاب آ جائے اور ان سے دوری کو برداشت کرے، جو اس قدر قریب ہو، جو اس قدر مانوس ہو، جو اس قدر عاشق ہو، اپنے معشوق میں ضم ہو، حتیٰ کہ وہاں پر عناوین ختم ہو گئے، وہاں پر صبر کا عنوان، وہاں پر عاشق کا، معشوق کا، حب کا، محبوب کا عنوان سب ختم ہو گئے. اس کو چھوڑ کر آ کر اس جہان میں آ جائے، تنزل کرے،
ہم جیسوں کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں آ جائے، جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جہاں پر 70 قسم کے یا 50 قسم کے نکاح لوگوں کے درمیان رائج ہیں، وہ ایسے لوگوں کے درمیان آ جائے، ان کی طرح اٹھے، ان کی طرح بیٹھے، ان کی طرح کھانا پینا شروع کر دے، یہ سخت ترین مرحلہ ہے، صبر کا دشوار ترین مرحلہ ہے۔ یہاں آ کر اس کی اطاعت کی خاطر، لہٰذا رسالت ماں فرماتے ہیں ما اوذی النبی مثل ما اوذی، جس طرح مجھے اذیت ہوئی اتنی کسی نبی کو اذیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جس مقام پر رسالت مآب تھے اس مقام پر کوئی دوسرا نہیں تھا، یا یہ احسان تھا رسالت کا، یہ احسان ہے معصومین علیہ السلام کا، علی مرتضیٰ کا، حسن ابن علی کا، فاطمہ زہرا کا اور امام حسین کا، کہ وہ اس کو چھوڑ کر اس جاہلیت کی اس دنیا میں، اس پس دنیا میں آ کر ہمارے درمیان مخلوق کی دستگیری کے لیے لوگوں کے درمیان آ جائیں۔ یہ صبر کا وہ مرحلہ ہے، صبر عن اللہ، یعنی برداشت کریں، خدا سے روپوشی کو برداشت کرتے ہیں جبکہ مانوس ہیں۔ اس کے بارے میں دعائے کمیل میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا کائنات، کہ صبرت علی عذابک، فرض کیا جائے، وہبنی صبرت علی عذابک، فرض کیا جائے کہ میں تیرے عذاب پر صبر کروں، فکیف اصبر علی فراقک، میں تیری دوری پر کیسے صبر کروں، جس سے مانوس ہوں اس سے جدائی پر کیسے صبر کروں، یہ صبر دشوار ترین صبر ہے۔ لہٰذا لوگ جب سوال کرتے ہیں یا حیران ہوتے ہیں یا شبہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں کہ کیسے رسالت مآب معراج پر چلے گئے، تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ ہستی، وہ روح کیسے بلند ہوئی، سوال یہ ہے کہ وہ روح بلند آ کر اس زمین پر کیسے مستقر ہو گئی۔ ہم جیسوں کے درمیان، ان جوہلا کے درمیان اس ہستی کا ٹھہر جانا، اس کا کی روح اور بدن میں جدائی کیسے نہیں آ گئی جب اس کو ایسی پس دنیا میں رہنا پڑا اس عالم سے مانوس ہونے کے بعد۔ لہٰذا فرمایا کہ سب سے زیادہ اذیت مجھے دی گئی، اور حتیٰ رسالت مآب کی زندگی کا جو اگر ہم فرض کریں کہ طبیعی موت رسالت مآب اس دنیا سے گئے ہیں اور کسی نے زہر نہیں دیا، تو بھی ایک ٹائم جو لائف سپین ہے وہ ایک نبی کے لیے، ایک ایسا نبی جو ان تمام احکام کا اور ان تمام نکات کا پابند ہے جو انسان کے بدن کے لیے، اس کی بدن کی صحت یاب مندی کے لیے اور اس کی زندگی کو، عمر کو طولانی کرنے کے لیے مؤثر ہے، ان سب کا پابند ہے۔ پس جو زندگی کا فریم ہے وہ بہت کم ہے، 63 ایئرز کم ہے۔ حتیٰ آج کے دور میں ہمارے مراجع کرام الحمدللہ ان کا اگر آپ ایوریج لائف سپین دیکھیں، ان میں سے بہت سو کو شہید کیا گیا ہے۔ جو طبیعی موت اس دنیا سے جاتے ہیں الحمدللہ ان سب کا، ان کی زندگیاں کم از کم 80 سال یا اس سے بڑھ کر 90+، اس وقت بھی بہت سے مراجع قوم میں 90+ ہیں، بہت کچھ مراجع 100 سے اوپر ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان نکات کی طرف توجہ دیتے ہیں جو روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کے نتیجے میں ان کی زندگیاں الحمدللہ جسمانی طور پر وہ اس قدر فٹ ہیں کہ ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اور حتیٰ اس 100 سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود ذہنی طور پر کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ ڈیمنشیا کا شکار ہو جائیں، بلکہ انتہائی حاذق اور حاضر دماغ رہتے ہیں لمحہ آخر تک۔ علامہ طباطبائی ہاسپٹل میں کہتے ہیں کہ بستر پر تھے اور یہی اسی بیماری میں دنیا سے چلے گئے جب انتہائی ضعیف ہو چکے تھے جسمانی اعتبار سے، لیکن جب ان سے پیچیدہ ترین سوال کیا جاتا تھا تو وہ اسی طرح سے جواب دیتے، حاضر دماغی سے، جس طرح اپنی جوانی میں جواب دیتے تھے۔ بس اگر یہ ہمارے علماء مراجع کی صورتحال ہے تو نبی کی عمر کا کم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ نبی کے لیے اس مقام تک پہنچ کے صبر عن اللہ کی جس منزل پر فائز ہیں، یعنی یہاں پر فراق پر صبر کرنا رسالت مآب کے لیے کس قدر دشوار تھا کہ بدن اس کے بعد تاب نہیں لا سکا۔ اور ان افراد کو جو احسان کرتے ہیں ہم پر، جنہوں نے حسین ابن علی کا احسان تھا کہ ان عظمتوں کو پر فائز ہوتے ہوئے لوگوں کے درمیان آ گئے، لوگوں کی دستگیری کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، اور
اس کے باوجود دشمن کا کی یہ کیفیت تھی، جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا، وہ 30,000 کا لشکر جو آپ کے سامنے ہے، ان میں سے اکثریت وہ تھے جنہوں نے یا خود خط لکھے یا خط کے نیچے سائن کیا، امضا کیا، سگنیچر کیا، یہ وہ افراد تھے۔ جب انہی لوگوں کی دستگیری کے لیے اور ہدایت کے لیے خطبہ دینا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام ان کو پکارتے ہیں مختلف طریقوں سے، جس طرح سے آپ کو محسوس ہوتا کہ شاید اس طرح دل پر اثر کر جائے، جا کر خطبہ شروع کرتے، یہ ہلہلا کرنے لگتے، آوازیں نکالنے لگتے تاکہ کوئی حسین ابن علی کی آواز سن نہ سکے، غافل اس بات سے کہ اس وقت کتنا عزیز تر تھا حسین ابن علی کے لیے کہ وہ زمین پر نہ اترتے، وہ اس پس دنیا میں ہی نہ آتے اور پروردگار کے جمال کے دیدار کرتے رہتے اور اسی ذات میں محو رہتے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہی حسین ابن علی اپنے ہاتھوں پر جس کے قبضے میں اس وقت جس کے کو اختیار تام پروردگار نے عطا کیا ہے، ولایت تامہ عطا کیا ہے کہ چاہے تو ایک نصف نگاہ کے ذریعے دشمن کے پورے لشکر کو تہس نہس کر ڈالے، یہ حسین ابن علی اپنے ششماہے کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی اگر اس بچے کے حلق میں ڈال دو تو اس بہتے دریا میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، تمہارے گھوڑے تمہارے اونٹ پھر بھی سیراب ہو سکیں گے، مگر ایک قطرہ پانی بھی ابا کیا گیا، محروم رکھا گیا اس ایک قطرے پانی سے، جبکہ وہ چیز ہے پانی، وہ نعمت ہے کہ نہ کبھی کوئی طلب کرنے والا شرم محسوس کرتا ہے، نہ کبھی دینے والا بخل محسوس کرتا ہے۔ یہ کریم ابن کریم ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ جب کسی شقی نے کہا حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہو، امام علیہ السلام نے بچے کو گرم ریت پر لٹا دیا، کہا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں خود پانی پی لوں گا تو آ کر خود ہی بچے کو لے جاؤ، پانی پلا کر واپس کر دو تاکہ اس کی ماں کے دل کو کچھ سکون آ سکے۔ یہ منظر دیکھا تو اشقیاء میں سے بعض کے دل نرم ہونے لگے، منہ پھیر کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، ان اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی زبان بند کر دو۔ ایک تیر شاخوں کا تیر 3 نوکوں کا تیر جو کسی بڑے جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرملہ کی طرف سے رہا ہوا۔ روایات کہتی ہیں، بعض روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام اصغر کے لبوں کو چومنا چاہتے تھے، جیسے ہی سر کو جھکانے لگے، ابھی حسین کا کے لب اصغر کے چہرے تک نہ پہنچے تھے کہ 3 شاخوں کا تیر آ کر اصغر کے گلو میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ پھوٹا اور حسین ابن علی کا چہرہ اقدس خون سے تر ہو گیا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے تیر کو آتے دیکھا، اپنا ہاتھ آگے کر لیا تاکہ اصغر کے بدن نازنین کو تیر سے بچایا جا سکے، مگر یہ تیر اس قدر تیز دھار تھا، حسین ابن علی کے بازو کو چیرتا ہوا اصغر کے گلوں میں پیوست ہوا۔ فانقلب الصغیر علی یدی ابی، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا، حسین ابن علی اس بچے کو لے کر، یہ کربلا کا حاجر، کربلا کا ابراہیم 7 مرتبہ خیموں کی طرف چلا، 7 مرتبہ پلٹ کر آیا۔ سمجھ نہیں آتی کس طرح ایک ماں کو اپنے بچے کو اس حالت میں دکھائے، یہاں تک کہ بچے کو لے کر جب ماں کے پاس لے گئے، ایک جملہ کہا اس ماں نے، اس ماں کی عظمتوں کو سلام، 1000 جانیں ہماری فدا ہو اس ماں پر، یا اصغر امثلکا ینحر، کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کر پروردگار کے حضور شکر کرتی ہیں۔ اب حسین اس ننھے بچے کو ایک عبا میں لپیٹے ہوئے پشت خیمہ لے جاتے ہیں، یہ واحد لاشا ہے جس کو کربلا میں دفن کیا گیا ہے، جس کو امام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، شاید اس لیے کہ اس قدر بدن نازک ہے، کس طرح گنج شہیدہ میں اس بدن کو لٹا دیں، کربلا کی گرمی بدن کو جھلسا دے گی، شاید اس خیال سے کہ شاید اگر خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیں تو اصغر کا نازنین بدن پامالی سے بچ جائے گا، شاید سر تن سے جدا ہونے کے سے بچ جائے، پس خیمہ لے گئے، اپنے تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھود کر اس چاند کے ٹکڑے کو
زمین میں لٹایا اور آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا شروع کی. جب چہرے تک آئے دل ایسا کہتا ہے کہ دیر تک حسین ابن علی اس چاند کے ٹکڑے کو دیکھتے رہے ہوں گے. نہ جانے کس دل سے کربلا کی جلتی ہوئی ریت کو اصغر کے نازک چہرے پر ڈالا ہوگا. پھر ایک مرتبہ حسین ابن علی اٹھ کھڑے ہوئے. اللہم پروردگارا جو کچھ بھی حسین پر آتا ہے آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ تو دیکھنے والا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں انہیں جلد رہائی کی خبر دے. بار الہ مجاہدین اسلام کی جو دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں ان کی غیب سے نصرت فرما. مریضان اسلام کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہ جو مومنات پریشان حال ہیں ان کی حوائج کو برآوردہ بخیر فرما. جو اولاد کے لیے کی خواہاں ہیں بار الہ ان کے گودیوں کو آباد فرما. جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں ہمارے سب بچوں کو سب جوانوں کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرما. ہم سب کو اور خصوصاً ہمارے جوانوں کو آخر الزمان کے فتنوں سے محفوظ فرما. بار الہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اپنے عشق سے لبریز فرما دے. ہم سب کو قرآن کریم سے مانوس ہونے کی توفیق عنایت فرما اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں ولایت پر جینے ولایت کی خاطر جان دینے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ مہدی فاطمہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین کے شرف سے محروم نہ فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں. میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں،
اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہیں گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کر نعت علی سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا جلتی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے یتیمہ ہائے پیاس ہائے مظلومہ ہائے پیاس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم إلهي أما البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وذاكت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المعول في شدتي والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى